السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی ہماری 17ویں کلاس ہے، 17 نمبر یہ کلاس ہے، جس میں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا، غزوہ بدر کا آج پارٹ نمبر 3 آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں، غزوہ بدر پارٹ 3، جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر نکلے ملک شام کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے یا اس قافلے کی طرف نکلے۔ آپ کا مقصد تھا کفار کے دل میں رعب ڈالنا، ڈر ڈالنا، اور آپ نے شروعات آپ ہی کی طرف سے کی الحمدللہ۔ آپ جب یہ گئے اس کو لینے تو وہ نکل چکے تھے سائیڈ سے راستہ بدل کر، پر جب آپ کو دوبارہ رمضان کے اندر خبر لگتی ہے کہ واپس وہ قافلہ آ رہا ہے، آپ اس قافلے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابو سفیان پھر اپنا راستہ بدلتے ہیں، بدر تک چلے جاتے ہیں، بدر سے ہوتے ہوئے وہ گزر جاتے ہیں۔ ادھر کفار قریش اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آتے ہیں، تعداد 1300 تھی، پر راستے میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قافلہ بچ گیا، وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں آپس میں، بات چیت ہونے کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ 300 لوگ ان میں سے ریٹرن ہو جائیں گے۔ اخنس بن شریک کہتے ہیں کہ میں اب آگے جانے والا نہیں، بنو زہرہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مقصد جنگ نہیں، میرا مقصد قافلہ تھا۔ اب میرا قافلہ بچ گیا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی اپنے بھائیوں سے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ اب ان کی تعداد بچی 1000 کی تعداد ہے، زرہیں ہیں، گھوڑے ہیں، تعداد ہے، قوت ہے، بڑے اکڑ اور تکبر کے ساتھ یہ لوگ بدر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد حباب بن منذر کے مشورے سے آپ کنوؤں پر قبضہ کر لیتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کا دن شروع ہوتا ہے اور اس دن باقاعدہ آپ صفیں لگاتے ہیں، صحابہ اکرام کو صف میں کھڑا کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ ترتیب بنانے کے بعد اب باقاعدہ غزوے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اتفاق اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ واقعہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں ایک بار میں بیان ہو جاتا ہے۔ اس بار اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے 17 رمضان کو ہی اسے مکمل کروانا تھا، تو آج ہی کے دن جس دن غزوہ بدر ہوا تھا سن 2 ہجری کے اندر، وہی دن وہی 17 رمضان آج ہے، اور آج ہی کے دن یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کفار کے اندر یہ طریقہ تھا، جنگوں میں پہلے یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی، ڈائریکٹ غزوہ ایک ساتھ شروع نہیں ہوتا تھا۔ اب جب صفیں دونوں طرف لگا دی گئی، دونوں طرف صفیں لگ گئی، تو ان میں سے ایک آدمی، کفار مکہ میں سے ایک آدمی جس کا نام اسود بن عبد الاسود تھا، اسود بن عبد الاسد، وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور ان لوگوں نے جن کنووں پر قبضہ کیا اللہ کی قسم وہیں جا کر پانی پیوں گا۔ ضد کر لی کہ وہیں جاؤں گا، اور جنگ مطلب اس کا مقصد جنگ تھا، مبارزت کو دعوت دینا تھی، مسلمانوں کو بھڑکانا تھا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے کنویں سے پانی پیوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا قتل ہونا تھا کہ باقاعدہ غزوے کا شروعات ہوتی ہے، باقاعدہ غزوے کی دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے عرب کے اندر مبارزت ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی 3 لوگ یا 4 لوگ ایک طرف سے نکلتے، پھر 3-4 لوگ ان کا مقابلہ کرتے، اور مقابلہ جب مکمل ہو جاتا اس کے بعد باقاعدہ غزوہ شروع ہوا کرتا تھا۔ مبارزت کے لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کفار مکہ بڑے اکڑ کے اندر آئے تھے، بڑے تکبر کرتے ہوئے آئے تھے، انہیں اپنی جیت کا یقین تھا، اپنی تعداد پر یقین تھا، اپنی قوت پر یقین تھا۔ یہ لوگ مبارزت کے لیے سب سے پہلے 3 لوگ نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید، 2 سگے بھائی اور ایک بیٹا، یعنی ایک ہی گھر کے تینوں ایک ساتھ اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں، اور یہ تینوں اس وقت بہت بڑے بڑے سردار تھے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں نکلتے ہیں، یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ابھی اپنے مقابل کو ختم کریں گے۔ یہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، ان کے مقابلے کے اندر عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، 3 انصاری صحابی باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے یہ 3 باہر نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آؤ کون آئے گا ہم سے لڑائی کرنے کے لیے، تو بڑی جوش کے اندر 3 انصاری صحابی باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں تو ادھر سے عتبہ اور شیبہ اور ولید کہتے ہیں کہ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہمارا مقصد تم لوگ نہیں ہو، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمیں تو ہمارے والے چاہیے جو ہمارے یہاں سے بھاگے ہیں، وہ چاہیے جو ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، وہ چاہیے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ چاہیے جو گھروں کو توڑ کر آئے ہیں، ہمیں تو اپنے والے چاہیے۔ دیکھیے اب آپ مقصد سمجھیے کہ ان کی جنگ کا مقصد کیا تھا۔
ان کا مقصد ہی تھا مسلمانوں کو ختم کرنا، اور اسپیشلی ان مہاجر صحابہ کرام کو ختم کرنا جن کو یہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانا کرتے تھے، جن کو یہ اپنے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت مانا کرتے تھے، انہیں ہی ختم کرنے کے مقصد سے یہ لوگ آئے تھے۔ تو جب ان کے سامنے 3 انصاری صحابہ کرام آئے تو انہیں اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تم نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی بن ابی طالب، اے عبیدہ کھڑے ہو، حمزہ کھڑے ہو، علی کھڑے ہو، جاؤ اور جا کر ان تینوں کا مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہونا تھا، ایک آواز لگنا تھی، ایک بار صرف کہا جانا تھا۔ آپ کے حکم پر سر جھکانے والے صحابہ کرام تینوں ایک ساتھ شیروں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ عبیدہ ولید پر جھپٹتے ہیں، حمزہ عتبہ پر جھپٹتے ہیں، اور علی شیبہ پر جھپٹتے ہیں۔ یہ تینوں اپنے مقابل سے مبارزت شروع کرتے ہیں، دونوں طرف صفیں لگی ہوئی ہیں، بیچ میں مبارزت چل رہی ہے۔ حضرت عبیدہ اپنے مقابل کو پلٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی اپنے مقابل کو پلٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کا جو مقابل تھا وہ ذرا زیادہ طاقتور تھا، تھوڑا ان کے درمیان ذرا مقاتلہ ہونا لگتا ہے، یہ دونوں جھپٹ کر تینوں مل کر اسے بھی ختم کر دیتے ہیں اور مبارزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کفار مکہ نے اس معاملے کو دیکھا کہ ہمارے 3 بڑے بڑے سردار پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے، وہ تینوں سردار جو ہمیں لے کر آنے والوں میں سے تھے، وہ تینوں سردار جو ہماری طاقت تھے، یہ پہلا روب اللہ رب العالمین نے لوگوں پہ ڈالا۔ دیکھیے آپ قرآن اگر پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ روب ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کفار کے دل میں روب ڈالتا ہے، مسلمانوں کا روب ڈالتا ہے اپنی طاقت کا۔ اس روب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف ڈال دیتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر انہیں ڈر لگے۔ مبارزت کے پہلے، ہر جنگ کے پہلے، ہر غزوے کے پہلے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ یہی خوف اللہ رب العالمین نے اس مبارزت کے اندر ذریعے کیا کہ جیسے ہی ان تینوں نے اپنے مقابل کو پلٹ دیا، جیسے ہی پلٹ دیا ویسے ہی ان لوگوں کے صفوں کے اندر ذرا سا خوف پیدا ہو گیا، پر اب باقاعدہ غزوے کا آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ دونوں کی طرف سے پوری صفوں کا باہر آنا اور ایک ساتھ غزوے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو زبردستی بھی لائے گئے تھے کفار کے ذریعے، ان کا مقصد آنا نہیں تھا، جیسے اس میں سے ابو البختری تھے، حضرت عباس تھے، ابو العاص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے پہلے یہ حکم دیا کہ ابو البختری کو قتل مت کرنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ زبردستی لائے گئے ہیں، ان کا مقصد آنا نہیں، ان کا مقصد جنگ نہیں، ان لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہے، تو جن لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہے تم ان کے ساتھ جنگ مت کرنا، اور جو تم سے جنگ نہ کرے اس سے جنگ مت کرنا، انہیں چھوڑ دینا۔ اب باقاعدہ غزوے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ آغاز کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں، ریت لیتے ہیں، اور اسے کفار کی طرف زور سے مارتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ سورہ انفال آیت نمبر 17 کے اندر کیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے یہ دھول پھینکی تھی نا تو دھول پھینکنے والے تو آپ تھے، پر اسے اصل پہنچانے والا اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی وہ دھول پھینکی، کفار میں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں کے اندر وہ دھول جا کر پڑ گئی، یعنی انہیں تکلیف پہنچی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس ذریعے سے اپنے نبی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی باقاعدہ غزوہ ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی باقاعدہ غزوہ شروع کیا گیا، اللہ کے نبی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ تو نے مومنوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے پورا کر، اے اللہ رب العالمین میری مدد کر۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ رب العالمین نے اوپر سے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین میری مدد کر دے، اے اللہ رب العالمین مدد کر دے، جب آپ مدد مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 1000 فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا۔ اس غزوے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، فرشتے باقاعدہ اپنے گھوڑے اپنے کوڑے لے کر ساتھ میں آئے تھے، اور اس کی کئی دلیلیں سنت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔
اب اللہ کے نبی نے جیسے ہی آسمان سے مدد کو اترتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہو گئے اور آپ نے صحابہ کو چلا کر کہا اتاک نصر اللہ، تمہیں اللہ کی مدد آ گئی ہے، آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں، آگے بڑھو، خوش ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اس کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1763 کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1763 کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں غزوے کے اندر تھا، غزوہ بدر میں، اپنے مقابل کے قریب جا رہا تھا، قریب تھا کہ اسے میں مارتا، پیچھے سے مجھے آواز آئی حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ حیزوم کون؟ فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا۔ کہا حیزوم آگے بڑھو، اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور پھر جیسے ہی آگے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں جو آدمی لڑ رہا تھا، ایسا لگا کہ کسی نے اسے زور سے کوڑا مارا اور کوڑے سے اس کے منہ کا اور اس کے ہاتھ کا حصہ کٹ کے گر گیا اور وہ آدمی وہیں ختم ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوڑا چلنے کی آواز آئی اور میرا مقابل ختم ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوے کے اندر قید کیا گیا۔ قید کر کے جب لایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، قید کر کے جب لایا گیا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو مجھے لے کر آیا ہے نا، اب ہوتا کیا تھا، جس نے جس کو قید کیا اس کو فدیہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، تو آدمی لے کر آیا، کہا میں نے انہیں قید کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا اس نے مجھے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بہت لمبے اور بہت بڑے آدمی نے قید کیا جو بہت خوبصورت تھا، اور ابھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے وہ کہاں گیا۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں نے قید کیا ہے۔ کہا چپ ہو جاؤ، حضرت عباس کو قید کرنے والا فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ تو ایسی ایک دو نہیں، ڈھیروں دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب یہاں ذرا سا رک کر ٹھہر کر آپ یہ سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ ابھی وہ فرشتے نازل نہیں کر سکتا کہ جب دنیا بھر کے اندر آپ پر ظلم ہو، جب مارا پیٹا جائے، جب قتل عام مچایا جائے؟ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا، طاقت تو وہی ہے نا، قوت تو وہی ہے نا۔ اگر اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد مانگنے والے وہ نہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اونچا مقام اور مرتبہ دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن بناؤ، ایمان والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم لوگوں پر واجب ہے، ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، ہم ایمان والوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتے، ہر حالت کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ آپ ویسے مدد مانگنے والے تو بنو، آپ اللہ تعالیٰ سے ویسی مدد تو مانگو۔ غزوہ شروع ہو گیا، باقاعدہ قتال شروع ہو گیا، باقاعدہ غزوے کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ابلیس، جو میں نے پیچھے بتایا کہ سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر غزوے کے اندر آیا تھا، اب اس نے جیسے ہی آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، جبریل امین کو دیکھا کہ گھوڑے پر آ رہے ہیں، میکائیل کو دیکھا گھوڑے پر آ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام بڑے بڑے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب گھوڑوں پر آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی بھاگتا ہے سراقہ بن مالک تو کفار کو تعجب ہوتا ہے کہ تو ہمیں لے کر آیا تھا، تو ہمارا بڑا سپورٹ کر رہا تھا، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھاگنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ شیطان فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کی جماعت کو نازل ہوتے دیکھتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ بھائی تو بھاگ کیوں رہا ہے، تو ہمیں لے کر آیا تھا، تو ہمارا سپورٹر تھا، تو ہمارا مددگار تھا، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے انی آرا مالا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، آسمان سے مدد آ گئی ہے، فرشتے نازل ہو گئے ہیں، اور اگر میں یہاں پر رک گیا تو یہ تو مجھے قتل ہی کر کے جائیں گے، ختم ہی کر کے جائیں گے۔ تو شیطان کی دیکھیے یہاں پر ایک عادت آپ کو پتا چلے گی کہ جب تک آپ گناہ شروع نہیں کرتے تب تک شیطان وہاں تک آپ کو لے کر آئے گا، چل یہ کر، یہ اچھا ہے، اس میں برائی کیا ہے، 2 نمبر میں برائی کیا ہے، حرام میں برائی کیا ہے، حرام کرنے میں برائی کیا ہے، بے نمازی ہونے میں برائی کیا ہے۔ جب تک آپ کو گناہ کی دہلیز پر نہ لے آئے تب تک وہ برائی کو برائی نہیں بتاتا، پر جیسے ہی آپ گناہ کے اندر مرتکب ہوتے ہو آپ کو چھوڑ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، کیا کر لیا میں نے، کیوں کر لیا ایسا میں نے، مجھے یہ نہیں کرنا تھا، مجھے وہ نہیں کرنا تھا۔ تو شیطان کی عادت ہے کہ گناہ تک ساتھ میں رہتا ہے، پر آدمی جیسے ہی گناہ کے اندر مرتکب ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ کر چلے جاتا ہے تاکہ آدمی کو احساس ہے، آدمی کو احساس ہو، آدمی کو تکلیف ہو،
آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، اب میرا کوئی ساتھی موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے غزوے کے اندر پہلے تو اوپر سے مانیٹرنگ کر رہے تھے، پر ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر غزوہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بدر کے اندر غزوہ زور کا پڑا، جب بدر کے اندر رن زور کا پڑا اور ہمیں لگا کہ اب ہم ڈر رہے ہیں، تب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ اگر دشمنوں کی صفوں کے قریب کوئی ہوتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ بالکل قریب رہتے، آپ دشمنوں کے قریب پہنچ جاتے، آگے بڑھ کر غزوہ کرتے، آگے بڑھ کر جنگ کرتے۔ آپ ایسے لیڈر یا ایسے ذمہ دار نہیں تھے کہ پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کو صرف آرڈر دیں، آپ آگے بڑھتے تھے، آپ ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ قتال کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس غزوے کے اندر شرکت بھی کی، باقاعدہ وہاں پر گئے بھی، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ دور سے دیکھا، صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو سمجھایا، آپ باقاعدہ اس غزوے کے اندر شامل بھی ہوئے، آپ نے قتال بھی کیا، ضرورت پڑنے پر آگے جاتے، ضرورت پڑنے پر پیچھے اوپر چلے جاتے، تاکہ وہاں سے مانیٹرنگ کر کے صحیح طریقے سے مسلمانوں کو صحیح آرڈر دیا جا سکے۔ اسی غزوے کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عکاشہ بن محسن، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا عکاشہ جاؤ اس کے ذریعے لڑائی کرو۔ یہ ایک آپ کا معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر دکھایا۔ آپ نے لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، عکاشہ کو دیا اور دے کر کہا جاؤ اس سے لڑائی کرو۔ عکاشہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر جیسے ہی میں نے اسے زور سے ہلایا وہ باقاعدہ ایک تلوار بن گئی، اور میں نے اس سے بدر کا بھی غزوہ کیا اور اس کے بعد کئی غزوات کے اندر شامل رہے، اور انہی کے پاس یہ تلوار رہی جب تک کوئی دنیا سے رخصت نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر کروایا۔ اب جنگ چل رہی تھی، غزوہ چل رہا تھا، کفار مغلوب ہو رہے تھے، طاقتیں ٹوٹ رہی تھی، بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اسی درمیان میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے آس پاس 2 بچے آئے، مطلب بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، جوانی کی نئی نئی عمر تھی، میرے پاس 2 بچے آئے، ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ۔ معاذ اور معوذ یہ 2 بچے میرے آس پاس آئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہے کہ مجھے ان کو آس پاس دیکھ کر ذرا عجیب سا لگا کہ یہ دونوں نوجوان کیا کر رہے ہیں میرے آس پاس آ کر۔ اب وہ آ کر کیا بولتے ہیں، چچا سنو، ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیوں، ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بتاؤ نا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ بڑا اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا ہے، آپ ہمیں بتاؤ کہاں ہے ابو جہل، ہم دونوں جا کر اسے ختم کر دیں گے۔ عبد الرحمن تعجب میں پڑ گئے ان کی ہمت دیکھ کر کہ ابو جہل کون، سردار کفاروں کا اتنا بڑا طاقتور انسان ہے، اتنا بڑا جرنیل ہے کہ اس کے سامنے آنے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ معاذ اور معوذ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو بتاؤ، ہم دونوں جائیں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ وہ دونوں گئے، تیزی کے ساتھ گئے، ابو جہل کے ساتھ قتال کیا اور آخر میں اسے پٹک دیا۔ اس میں تھوڑی رمق ابھی باقی رہ گئی تھی، اسے مگر پٹک دیا اور ان لوگوں کو کہا کہ اسے قتل کر دیا۔ وہ اسی حالت میں پڑا رہا اور اینڈ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا تھا اس غزوے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، دیکھ کر آؤ ابو جہل کا کیا ہوا۔ گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا تو ابو جہل میں ذرا سی رمق باقی تھی۔ اب دیکھیے ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا، جاہلوں کا سردار کیوں کہا گیا؟ مر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، بالکل مرنے ہی والا ہے، اس وقت میں بھی اس سے جا کر پوچھا کہ بتا کیا حال ہے تیرا؟ اب تو یقین ہو گیا سچا کون ہے، اب تو یقین ہو گیا سچ کون ہے، اب تو تجھے پتا چل گیا اللہ کے نبی کون ہے، اور جا کر پوچھا تو ہی ابو جہل ہے، تو ہی ابو جہل ہے؟ تو اکڑ کے جواب کیا دے رہا، بتاؤ مجھ سے بڑے کسی آدمی کو تم نے قتل کیا ہے کیا کبھی؟ مطلب جس کو تم قتل کر رہے ہو وہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل سے بڑے کسی انسان کو تم نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ اور جب اسے مارنے کے لیے اس کی گردن پہ پیر رکھا تو کہا اے جاہل، تو کچھ زیادہ اونچی جگہ پہ نہیں چڑھ گیا ہے، تو نے کچھ زیادہ اونچی جگہ پر اپنا پیر نہیں رکھ دیا ہے۔ مطلب وہ ابو جہل اس لیے تھا کہ مرتے وقت تک نے بھی اس نے اپنی اکڑ کو نہیں چھوڑا تھا،
اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا تھا، اپنے گھمنڈ اور کبریائی کو نہیں چھوڑا تھا۔ بہرکیف یہ غزوہ ہوتا ہے۔ اس غزوے کے اندر، اور آپ ایک چیز یہاں پر اور نوٹس کیجئے گا، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوات کو اٹھا کر دیکھیں، جس پر کئی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام میں غزوات کیے گئے، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، پورے غزوات کو اٹھا کر دیکھیں، یا اسلامی تاریخ کے پورے غزوات کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ جب انتقال کی شرح، یعنی ادھر شہید ہونے والوں کی، ادھر قتل کیے جو لوگ گئے ان کی شہادتوں کو، اگر قتلوں کو آپ دیکھیں گے تو بڑی چھوٹی سی تعداد آپ کو ملے گی۔ غزوات اتنے ڈھیر سارے اور قتل ہونے والے بہت ذرا سے ہوتے تھے۔ آپ خود غزوہ بدر کے اندر دیکھیے کہ اتنا بڑا غزوہ ہوا، 313 کی ادھر تعداد، 1000 کی ادھر تعداد، اور مقتول اور شہداء کتنے تھے؟ شہید ہونے والے 14 تھے، یعنی مسلمان کتنے شہید کیے گئے تھے؟ صرف 14۔ اور کفار کتنے قتل کیے گئے تھے؟ 70۔ اور 70 کو قیدی بنایا گیا تھا، باقی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ 70 قیدی بنائے گئے، 70 کو قتل کیا گیا، اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اب دیکھیے تعداد کتنی ہے، 1313 یا 1317 یا 1319 ٹوٹل لوگ ہیں، اور ان کے اندر قتل ہونے والے کتنے؟ اب مسلمان چاہتے تو قتل عام نہ مچا دیتے۔ آسمان سے مدد آ رہی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو طاقت اور قوت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمانی غیرت اور جوش ڈال دیا ہے، کیا وہ کسی کو چھوڑتے؟ پر ان کا مقصد قتل عام نہیں تھا، ان کا مقصد دین کی حفاظت تھا، ان کا مقصد اپنی حفاظت تھا، ان کی مقصد کلمے کو بلند کرنا تھا، اس لیے وہاں پر قتل مقصد نہیں ہوتا تھا، دین کی مضبوطی مقصد ہوتا تھا۔ اب اس غزوے کے اندر 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 70 کفار کو قتل کیا جاتا ہے، اور 70 کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ کیا آپ کوئی نارمل غزوہ سمجھ رہے ہو؟ اس غزوے کی سب سے بڑی خاصیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غزوہ بدر کی خاصیت کیا تھی، کیا کیا اسپیشلٹی تھی اس غزوے کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی خاصیت اس میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ پر دوسری بڑی خاصیت جو اس غزوے کی تھی کہ اس غزوے کے اندر دونوں صفوں میں خون کے سامنے کھڑا تھا، خون کے سامنے کھڑا تھا۔ بھائی نارمل غزوہ کرنا، نارمل لڑائی کرنا، جنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہو، جس سے آپ سے کوئی محبت نہ ہو، جس سے آپ سے کوئی لگاؤ نہ ہو، نہ آپ کو لگاؤ ہو نہ اسے لگاؤ ہو، اسے مارنا، اس سے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑا مقام دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غزوہ بدر کی ایک خاصیت یہ بھی تھی۔ غزوہ بدر کی دوسری خاصیت میں نے بتائی کہ اس کے اندر خون کے سامنے کھڑا تھا، تو یہ خاصیت اتنی بڑی ہے کہ آپ عام آدمی سے تو لڑ سکتے ہو، عام آدمی سے تو غزوہ کر سکتے ہو، عام آدمی سے قتال اور جنگ تو کر سکتے ہو، پر سوچو اگر آپ کے سامنے آپ کا بھائی کھڑا ہو، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہو، آپ کے سامنے آپ کا دوست کھڑا ہو، آپ کے سامنے آپ کا چاچا کھڑا ہو، کیا آپ غزوہ کر پائیں گے؟ کیا آپ جنگ کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا مقام تھا، یہ بہت بڑا مرتبہ تھا جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمارے مقابل کون ہیں، انہیں اس سے فرق پڑتا تھا کہ مقابل کا مقصد کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بھائی کھڑا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن کھڑا تھا، انہیں فرق نہیں پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ان کا دوست امیہ کھڑا تھا، انہیں فرق نہیں پڑا۔ عمر کے سامنے ان کا بھائی، ابو بکر کے سامنے ان کا بیٹا، عبد الرحمن کے سامنے ان کا دوست امیہ، پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ تو صرف کچھ مثالیں ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غزوہ بدر کی یہ خاصیت تھی کہ اس کے اندر خون کے سامنے کھڑا تھا، پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسی سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دے دیا؟ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دے دیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ امتحان لیا جو امتحان اگر اللہ تعالیٰ آج ہمارا لے لے ہم نہ دے پائیں۔ اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ تیرا سگا بھائی غلط عمل کر رہا اسے روک، ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہے، اولاد کے سامنے زبانیں بند ہو جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے زبانیں بند ہو جاتی ہے، دنیا غلط کرے تو ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہم لوگوں کو روکتے ہیں، پر اپنے گھر والوں کے سامنے ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہے۔ پر وہ صحابہ کرام ہے کہ جن کی زبانیں چھوڑیے ان کی تلواریں بھی اپنوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ عمر نے اپنے بھائی
عبد الرحمن نے اپنے دوست ابو بکر نے اپنے بیٹے اور عمر نے اپنے بھائی سے قتال کیا، ان کے سامنے قتال کیا، انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہمارے مقابل کون۔ تیسری خاصیت غزوہ بدر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کی خاصیت یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی، اور ایسی ہی مغفرت نہیں کر دی، ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، زندگی میں آگے چاہے تمہارے جو معاملات رہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا ہے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ بدر والوں کا مقام تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو مقام دیا تھا کہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے ہر انسان کی اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین بدر والوں کو عطا کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کا خاتمہ ہوتا ہے، مقابل سے لڑتا ہے، کفار بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا نقصان بڑا خسارہ لے کر جاتے ہیں، مال غنیمت اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، جو مال جو چیزیں ان کے پاس تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کو جمع کرواتے ہیں، جن لوگوں کو قتل کیا گیا بڑے بڑے سرداروں کو جمع کرواتے ہیں، جمع کروانے کے بعد بدر کے کنویں میں ان سب کو پھینکوا دیتے ہیں، اور پھینکوانے کے بعد ایک اعلان کرتے ہیں، ایک آواز دیتے ہیں، ایک صدا لگاتے ہیں، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے، نبی کے ساتھ قتال کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں سزائیں دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا، تو کیا تم نے اپنے وعدے کو سچ پا لیا؟ کیا تمہیں وعدہ سچا مل گیا؟ کیا اب تمہیں یقین ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے یہ صدا لگا کر انہیں بولا۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بات کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے؟ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی روایت موجود ہے، الرحیق المختوم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا انہیں سنانا، ان کی ذلت کروانا، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ معاملہ انہیں یہ بات سنوائی تاکہ انہیں اپنی ذلت کا احساس ہو سکے۔ ان سب کو بدر کے کنووں میں ڈال دیا گیا، صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رکتے ہیں، سارے مال کو جمع کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت جب جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر زرہیں بھی تھی، تلواریں بھی تھی، نقد جو پیسہ ان کے پاس تھا وہ سب جو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ سارا جمع کیا گیا۔ اب اس کی تقسیم کیسے کی جائے، اس کی تقسیم بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کو نازل کیا تھا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ بتایا تھا کہ غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی حق ہوتا ہے، لڑنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ وہاں پر کیا گیا۔ اب جو قیدی پکڑے گئے تھے، قیدی جو اس جنگ کے اندر قیدی بنائے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ورنہ آپ سوچئے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے جنگ کرنے آیا ہے، آپ کو مٹانے آیا ہے، آپ کو ختم کرنے آیا ہے، کیا کوئی رحم کرے گا؟ کیا کوئی رحم کرے گا؟ کیا کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ یہ اسلام کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام کی اچھائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام کا اچھا سلوک نہیں تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، ان کی تکالیف کا انتظام، ان کی پریشانیوں کا انتظام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ذمہ داری بنایا۔ اب انہیں قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں، ابو بکر اور عمر کو بٹھاتے ہیں کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کرو، پیسہ لے کر چھوڑ دو، 4000 دینار ایک ایک آدمی سے بدلہ لو، اس کے رشتہ دار آئیں مکہ والے 4000 دیں، لے کر چلے جائیں، کام ختم، کیونکہ ابھی تکلیف کا عالم ہے، شروعاتی اسلام ہے، ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسا معاملہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، کہا عمر تمہاری رائے کیا بتاؤ۔ عمر نے کہا میری تو یہ رائے ہے کہ جتنے بھی قیدی ہیں ہر قیدی اس کے رشتہ دار کو دے دیا جائے، یعنی جیسے میرا اگر کوئی رشتہ دار ہے مجھے دے دو، کسی اور کا رشتہ دار اسے دے دو اور انہیں قتل کر دو۔
رشتہ دار کو بولو رشتہ دار کو قتل کر دے، تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ مسلمان کے لیے اگر کوئی رشتہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے ایمان کا رشتہ، ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں 4000 دینار لے کر، اور دوسری چیز یہ رکھی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ زبان سکھا دے، عبرانی زبان، لینگویج، یعنی اگر ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے گا تو ہم اسے آزاد کر دیں گے، یا تو پیسہ دے دے یا تعلیم دے دے، ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت، اس کے بعد یہ عمل تو ہو گیا حالانکہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ انفال آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جتنے قیدی بنائے گئے انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، یعنی حضرت عمر ابن خطاب نے جو مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو زیادہ پسند کیا، ابو بکر صدیق کے مشورے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اور یہی وہ عمر ابن خطاب ہیں، یہی وہ عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کے مشوروں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی بار قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ جو مشورہ عمر ابن خطاب دیتے اللہ تعالیٰ اسی مشورے کے اعتبار سے قرآن کی آیت نازل کر دیتا۔ اور یہی وہ عمر ابن خطاب ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لعمر، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین کسی کو نبی بناتا تو عمر ابن خطاب کو نبی بنایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بہرکیف عمل ہو جاتا ہے، قیدی چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 4000 دینار دے دو یا تو تعلیم دے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین تعلیم کے بدلے چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے کہ تعلیم دے دو ہم چھوڑ دیں گے، اور آج ہماری امت جاہل بنی بیٹھی ہے۔ ہمارے یہاں تو قیدیوں سے معاوضے کے اندر بھی تعلیم لی جا رہی ہے۔ اور دینار کی اگر بات کروں تو دینار میں گرچہ کچھ اقوال اور بھی ہیں، کسی نے کہا 2000، کسی نے کہا 4000، کسی نے 10,000 تک بھی ذکر کیا ہے، پر صحیح جو احادیث اس سے پتا چلتا ہے کہ 4000 دینار کے بدلے ایک آدمی کو چھوڑا گیا تھا۔ اب جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، زبردستی نکالے گئے تھے، وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ان کو زبردستی نکلنا پڑا تھا، ابو جہل وغیرہ کی زبردستی کی وجہ سے ان کو آنا پڑا تھا۔ ان کا واقعہ واقعی جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، بیڑیوں میں سسر کے سامنے داماد جکڑا ہوا ہے۔ سوچئے کیا منظر رہا ہوگا، بھائی کے سامنے بھائی بیڑیوں میں ہے، بیٹا بیڑیوں میں ہے، کسی کا دوست کسی کا رشتہ دار بیڑیوں کے اندر ہے، خود میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ان کے سامنے بیڑیوں کے اندر ہے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب رقمیں آنا شروع ہوتی ہیں مکہ سے، انہیں رقموں کے اندر ایک تھیلی کے اندر رقم آتی ہے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھیلی لائی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس تھیلی کو کھولتے ہیں، اب وہ تھیلی بھیجنے والی کون تھی؟ آپ کی بیٹی زینب، کیونکہ ابو العاص نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی تھی، اپنے پاس روک لیا تھا، جانے نہیں دیا تھا۔ بیٹی باپ کے پاس فدیہ بھیج رہی ہے کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کے لیے محمد الرسول اللہ کو فدیے کی رقم بھیج رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تھیلی کو کھولا تو زینب کے پاس بہت زیادہ مال نہ تھا، پریشانی کا عالم تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے کچھ مال کے ساتھ ایک ہار بھیجا تھا، اور وہ ہار جانتے ہیں کس کا تھا؟ وہ ہار تھا ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، ہماری ماں، ہماری سب سے پہلی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار کہ جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ماں نے بیٹی کو وہ گفٹ دیا تھا کہ تو اپنی شادی کے اندر یہ گفٹ لے کر جا، یہ ہار گفٹ کے اندر لے کر جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس تھیلی کو کھولا تو دیکھا میری بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا ہے، اور وہ ہار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وہ ہار دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بیوی بھی یاد آ جاتی ہے، بیٹی بھی یاد آ جاتی ہے، اور حالات بھی دکھ جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام سے ایک التجا کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صحابہ اگر تم اجازت دو تو کیا میں ابو العاص کو بنا پیسے کے چھوڑ سکتا ہوں؟
کیونکہ میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی بیٹی سے یہ ہار فدیے کے اندر لے لوں. معاملہ سب کے لیے ایک جیسا ہے, سب قیدی میرے لیے ایک جیسے ہیں, لیکن میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. کیا تم اجازت دو گے کہ میں ابو العاص کو بنا فدیے کے چھوڑ دوں اور اپنی بیٹی کے اظہار کو نہ لوں؟ صحابہ کرام مچل گئے آپ کی محبت میں, اور ایک ساتھ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی, آپ انہیں بھی چھوڑ دیجئے اور یہ مال بھی ریٹرن کر دیجئے. اللہ کے نبی ابو العاص کو چھوڑتے تو ہیں, پر ایک شرط لگاتے ہیں کہ ابو العاص میں تمہیں تو چھوڑ رہا ہوں, پر ایک شرط یہ ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد تمہیں میری بیٹی کو میرے پاس بھیجنا پڑے گا. یہ شرط ہے, میری بیٹی کو تم نے آنے نہیں دیا تھا, میری بیٹی کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. ابو العاص نے وعدہ کیا, ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میں اسے چھوڑ دوں گا. مکہ پہنچے. مکہ جانے کے بعد اپنے بھائی کنانا کو کہا, کنانا بن ربی, ابو العاص بن ربی ان کا نام تھا, ان کے بھائی کا نام تھا کنانا بن ربی. کنانا کو کہا کہ سنو تم جاؤ اور زینب کو لے کر جاؤ, جب مدینہ کے قریب پہنچو گے تو وہاں پر اللہ کے نبی کے کچھ ساتھی ملیں گے, زینب کو ان کے سپرد کر دینا. یہ انہیں لے کر نکلے. اب کفار مکہ اتنے زیادہ غصے کے اندر تھے, جنگ ہار چکے تھے, ان کے اتنے سارے لوگوں کو شہید کیا, مارا جا چکا تھا, کیا وہ برداشت کرتے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو جانے دیں گے؟ جیسے ہی وہ لے کر نکلے, بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حمل سے تھی, انہوں نے ان کے ہودج کے اوپر حملہ شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا, اور کہا کہ ہمارے درمیان میں سے ان کی بیٹی جائے گی جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے, ہم انہیں یقیناً جانے نہیں دیں گے. کنانا نے اپنے تیر کو نکال لیا, کمان کو نکال لیا, اور کہا اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اگر میری بھابھی کے قریب کوئی آیا میں سب کو مار ڈالوں گا. ابو سفیان قریب آئے, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے پر دل میں رحم تھا. ابو سفیان قریب آئے اور زینب سے کہا کہ زینب سنو, حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں, اگر تم ان حالات کے اندر جاؤ گی یہ تمہیں جانے نہیں دیں گے, ابھی گھر چلے جاؤ, تھوڑے دن معاملات ٹھنڈے ہونے دو, میں خود تمہیں بھجواؤں گا. تھوڑے دن بعد ابو سفیان ان کے گھر آئے اور کہا اے زینب اب چلی جاؤ. زینب نے اپنی بیٹی امامہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کے بعد یہ بچی ملتی ہے, تب آپ کا پورا گھر آپ کے پاس مکمل ہوتا ہے. اب قیدیوں کو چھوڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے, قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نازل کر دیا ہے. ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا, باقی قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا, سارے معاملات اس طریقے سے مکمل ہوئے. اب یہاں پر آپ ایک ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس غزوے میں جیتنے کی وجہ کیا تھی. اس غزوے میں جو مسلمانوں کو جیت ملی اس کی وجہ کیا تھی, اور وجوہات وہی ساری ملیں گی جو اس سے پہلے بھی میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں, پر میں صرف ریپیٹ آپ کو کر رہا ہوں کہ اس غزوے میں جیتنے کی وجہ کیا تھی. سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین, کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا, آسمان سے مدد آئے گی, تم آگے بڑھو, غزوہ کرو, تعداد مت دیکھو, قوت مت دیکھو, اللہ مدد کرنے والا ہے, تمہیں فکر نہیں کرنی ہے, تمہیں ٹینشن نہیں لینا ہے, اللہ تعالیٰ ہے نا مدد کرنے والا, تم آگے بڑھو. سب سے پہلی وجہ تھی اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل. دوسری وجہ تھی اللہ کے نبی کی قیادت, آپ کو قائد ماننا, آپ کو ذمہ دار ماننا. تیسری وجہ تھی مسلمانوں کی ثابت قدمی, کہ وہ 1000 کو دیکھ کر ڈرے نہیں, تعداد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں, اسلحوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں, انہیں یہ یقین تھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, تو وہ ثابت قدم ہو گئے, جم گئے, جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. تو مسلمانوں کی ثابت قدمی. چوتھی چیز اللہ کا ذکر, کہ وہ پورے ٹائم اللہ کا ذکر کرتے رہے, رات میں اللہ کو یاد کیا, دن میں اللہ کو یاد کیا, غزوے میں اللہ کو یاد کیا, یعنی وہ اپنی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر یقین رکھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی اطاعت 5ویں نمبر پر, کہ اللہ کے نبی نے جو بول دیا, ایسے صف لگانا, ایسے صف لگانا, یہاں بیٹھنا ہے, یہاں بیٹھنا ہے, یہاں چلنا ہے, یہاں چلنا ہے, ایسے لڑنا ہے, ایسے لڑنا ہے, اللہ کے نبی کی اطاعت ان کی جیت کی وجہ تھی. چھٹی چیز ان کا تواضع اور ان کا جھکاؤ, کہ وہ اکڑتے نہیں تھے, وہ تکبر نہیں کرتے تھے, ورنہ کفار مکہ ان کے مقابلے میں کیسے نکلے تھے؟ تکبر کرتے ہوئے. اور اللہ کے نبی کے ساتھی کیسے نکلے تھے؟ جھکتے ہوئے, تواضع کرتے ہوئے. یہ کچھ بیسک پوائنٹس ہیں جو ان کے جیت کی وجہ ہے. ان پوائنٹس کو اگر آپ چاہو تو ڈیٹیل کے اندر آیتوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں.
اب اس جنگ کا یا اس غزوے کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاسٹ ریزلٹ، نتیجہ کیا آیا اس غزوے کا؟ سب سے پہلا نتیجہ یہ آیا کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا مسلمان ایک طاقت ہے. ورنہ کفار قریش لوگوں کو کیا بتاتے تھے کہ یار ان کی اوقات کیا، بدو ہیں، دیہاتی ہیں، بکری چرانے والے ہیں، ذرا سے غریب لوگ ہیں، اللہ کے نبی صرف ایک محمد ہیں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لوگ. پر اس غزوے کی جیت سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کو پتا چل گیا کہ مسلمان اب ایک بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں. دوسرا نتیجہ، کفار مکہ کی تجارت کے راستے بند ہو گئے. کفار مکہ کی تجارت کے راستے بند ہو گئے، مطلب بیک بون ٹوٹ گئی. اب اگر کاروبار برباد ہو جائے تو انسان خود بخود برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسرا نقصان، دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت کے راستے بند ہو گئے. تیسرا نتیجہ اور تیسرا رزلٹ یہ ملا کہ کفار مکہ کی قیادت اور بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے. کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے. یہ ایک بہت بڑے نتیجے تھے جو غزوہ بدر سے نکلے. اور چوتھی چیز، اب مسلمانوں کے اندر ذرا کانفیڈنس پیدا ہو گیا تھا. اب تک کیسا لگ رہا تھا، ڈرتے تھے، کفار نے مارا تھا، ستایا تھا، پریشان کیا تھا. اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار کے اندر، مسلمانوں کے اندر ذرا ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا تھا کہ ہم بھی ایک طاقت ہیں، ہمارے اندر بھی قوت ہے اور ہم اب آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چار نتیجے جو اس غزوے سے نکلے، جو مسلمانوں کے اس محنت سے نکلے، یہ چار نتیجے اس غزوے نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل دیا تھا. اس غزوے نے مسلمانوں کی ہمتوں کو بڑھا دیا تھا. اس غزوے نے جب خبر پہنچی مکہ کے اندر تو چاروں طرف غم کا ماحول پیدا کر دیا تھا. چاروں طرف رونا پیٹنا مچ گیا، ماتم مچ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا گیا، بڑی بڑی طاقت اور قوتوں کو ختم کر دیا گیا، ہمارے سارے سردار ختم ہو گئے. تقریباً مکہ کے اندر جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بڑا آدمی اس غزوے کے اندر مار دیا گیا تھا. اور مدینہ کے اندر یہ خبر بہت زیادہ خوشیوں کے ساتھ پھیلی کہ مسلمان اب ایک طاقت بن چکا ہے، اب قوت بن چکا ہے، اب اس کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے. اب مسلمانوں کو ہلکے میں اور آسانی میں نہ لیا جائے، یہ ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہے. ان سے ٹکرانے کے لیے آپ کو طاقت بھی چاہیے گی، ہمت بھی چاہیے گی، یقین بھی چاہیے گا. اب ان سے ٹکرانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے. تو ایک طرف مکہ کے اندر غم اور تکلیف کا ماحول، دوسری طرف مدینہ کے اندر خوشیوں کا ماحول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رکتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. اس ذریعے سے غزوہ بدر کا خاتمہ ہوتا ہے، غزوہ بدر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو بڑے غزوات آپ کے سامنے اب کل آئیں گے انشاءاللہ، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو غزوہ بدر کے بعد ہوئے. اور اس کے بعد ایک بڑا غزوہ ہوا تھا غزوہ احد، جس کا تذکرہ آگے سیرت کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.